ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون۔ ثم میں میم کے اوپر مشدد ہے، پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بعثناکم میں نون کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، یہاں پر ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اچھا، ثم میں یہاں پر زیادہ تر اسٹوڈنٹ کرتے ہیں کہ میم کو کھینچتے ہیں، کھینچنا نہیں ہے، صرف غنہ کرنا ہے، ثم نہیں پڑھنا ہے اس کو، ثم اس طریقے سے پڑھیں گے۔ من بعدی میں نون ساکن کے بعد اقلاب والا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد بھی آ رہی ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ موتکم میں میم کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لعلکم میں لام کے اوپر مشدد آ رہی ہے، اس کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تشکرون، شین کی آواز واضح ہونی چاہیے، را کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد بعد موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین ہے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ پاک نے براہ راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ پاک کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہ آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کے کڑکے نے انہیں آ گھیرا اور وہ بعض روایت کے مطابق مر گئے اور بعض روایت کے مطابق بے ہوش ہو گئے، پھر اللہ پاک نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ اس واقعے کی پوری تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ راف میں آئے گی۔ یہ اشارہ جس واقعے کی طرف ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ 40 روز کی قرارداد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں۔ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شدید کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس پر اللہ پاک کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ بات کہنے والے وہ 70 آدمی تھے جن کا سورہ راف آیت نمبر 155 میں ذکر ہے، جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے مقرر کردہ وقت کے لیے چنا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ اللہ پاک تم سے ہم کلام ہوئے ہیں جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کو نہ دیکھ لیں۔ اس پر وہ زلزلہ اور بجلی کی کڑک سے بے ہوش ہو کر مر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے۔ یہاں موت سے بے ہوشی مراد لینا درست نہیں، کیونکہ یہاں واضح طور پر من بعد موتکم آیا ہے، اور سورہ راف آیت نمبر 155 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر اللہ پاک کے دیکھنے کا مطالبہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد دوبارہ ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، انہیں دوبارہ زندگی کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور رب العزت کا شکر ادا کریں۔ یہاں اللہ پاک انہیں اپنی وہ نعمت یاد دلاتے ہیں، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، مگر پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔